یہ ہماری ڈیمانڈ بھی تھی، پاپولر ڈیمانڈ تھی تمام جماعتوں کی، وفاق کے ساتھ مرکز میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ گلگت بلتستان کا بھی الیکشن ہو تاکہ الیکشن چوری بھی نہ ہو سکے اور جنرل لیڈرشپ بھی آ سکے۔ میں خالد خورشید کو ادروائز کوئی گورننس کے اوپر میں اس کو گیج ہی نہیں کرتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کی گورننس کو۔ میرا سب سے زیادہ ٹیک ہوتا ہے کہ جو بندہ مطلب 1 سال 3 مہینے میں سال اسلام آباد میں رہ چکا ہو وہ گلگت بلتستان میں کیا گورننس کرے۔ اس کی گورننس سے پہ میں معترض ہوں، میں نہیں مانتا اس کی گورننس۔ گلگت بلتستان کے عبوری صوبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ قومی کاز ہے، یہ خالد خورشید کا ایشو نہیں ہے۔ خالد خورشید کل ہے، پرسوں نہیں ہوگا۔ عبوری صوبے کی تحریک خالد خورشید کے پیدائش سے پہلے کی ہے۔ ٹرانزیشن پلان جو تھا یہ ایکسپرٹس کا کام تھا، اس کے اندر ایکسپرٹس 2 3 4 ہوتے ہیں۔ 22 رکنی کمیٹی بنانا، وہ بھی ایک اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، بہت اتنے بڑے انٹلیکچوئل کی سربراہی میں کمیٹی بنانے پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہو گیا کہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل کو کیوں ڈالا ہے اس کمیٹی کا سربراہ، کوئی چھوٹا پڑھا لکھا بندے کوئی سامنے رکھتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پروگرامس میں بات کی ہے کہ حکومت کے اندر سے بھی بعض ایسی آوازیں اٹھیں جو کہ کسی طور بھی مکمل اتفاق کا اظہار نہیں کر رہی تھی اس موقف کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی بعض سائٹ سے ہم نے دیکھا دوسرے سیاستدان بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بالکل صوبے کے حق میں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت سے 2 قدم آگے اسی صوبے کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین کا موقف واضح ہے، اور آج ہم نے زحمت دی ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین کو، جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ یہ چونکہ آج ان کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل تو نہیں ہے حکومت کے ساتھ، اور بعض لوگ پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلد بازی میں صوبہ بنانے کے لیے کیوں جا رہے ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ، سوال بہت ہے، خیر یہ یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ 2 قسم کی مطلب آرا تو ہیں، آپ شروع سے آپ کا موقف ہے صوبہ بنے، عبوری آئینی صوبہ اسٹرگل پیپلز پارٹی کی ہے، تو اب کچھ تیزی دکھا رہے ہیں۔ پہلے اس سوال کا جواب دیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں بعض کہ آپ کچھ زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، بہت شکریہ شبیر صاحب۔ یہ شاید سپیڈ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے۔ جو عبوری صوبے کا جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل تھا، سرکولیٹ تو چھوڑ دیں، ممبروں کو سرکولیشن تو چھوڑ دیں، وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ ہو گیا بل جو یہ تھا، اتنا وائڈ رینج میں اس کی پبلیکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایک بندے تک اس کا بل پہنچ گیا۔ اب بات ہوتی ہے انٹرسٹ کی، مطلب آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ نے اس کو پڑھنے کی زحمت کر لی، اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو ابھی تک بھی نہیں پڑھا، لیکن ان کا ٹیک چل رہا ہے، صحیح، ان کی بات چل رہی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی عبوری صوبے کے حوالے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہماری بعض غلطی لوگ نہیں ہے۔ جو اتفاق نہیں کرتے ہیں یا تھوڑا سا مبہم ہے جن کا موقف، وہ یہ کہتے ہیں کہ فاٹا مرجر ہوا، اتنا لمبا پروسیس چلا، کنسلٹیشنز ہوئی، اور جا کے کہیں کوئی اینڈ کے اوپر پہنچے، تو یہاں پہ کوئی بقول ان کے اس طرح کی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مخصوص لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی، ڈرافٹ بنا، شیئر ہوا، سائن ہوئے، لوگوں کو پتہ نہیں، کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے نا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، کمیٹی بنی گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے، سرتاج عزیز صاحب نے ایک رپورٹ بنائی، کمپریہنسو رپورٹ۔ وہ رپورٹ جب بنائی تو اس نے پتہ نہیں کون سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس نے ڈسکشن کیا۔ ٹھیک، یہ پروسیس کم از کم 5-6 سال ان کے ساتھ ڈسکشن میں رہا، ایک بندے کو اس پروسیس کا پتہ تھا۔ اس کے بعد ہماری الیکشن سے پہلے بھی ایک کنسلٹیشن ہو گئی، مطلب کہا گیا کہ ہم الیکشن سے پہلے، ہمارے کچھ سیاسی دوست یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان صوبہ بن رہا تھا تو اس میں رکاوٹ فلاں پارٹی نے کی، ہمارے اوپر یہ الزام بھی ہے۔ کچھ ہماری دوست جماعتیں ہیں جو ان کا یہ خیال ہے۔ صحیح، تو چونکہ مطلب کانسٹیٹیوشنل جو سکیم ہے،
آئین پاکستان کے تحت جو سکیم ہے صوبہ بننے کے لیے متعلقہ ریجن کی اسمبلی اور پاکستان کی پارلیمنٹ معاہدہ کریں گے. اس معاہدے کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نام دیا گیا. اس کے اندر پورا پروسیجر آئین میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. ایک چیز ایک بندہ آن بورڈ ہے. ستاج عزیز کمیٹی کی آپ نے بات کی, یہ پروسیس وہی ہے نا جو ادھر چلا, اس سے پہلے بھی چلا ہوگا لیکن اس کے بعد اس دور میں چلا. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ستاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی رپورٹ میں اس نے گلگت بلتستان کی جو قومی اسمبلی کی ممبرشپ ہے اس کو اس نے وہ رکھا تھا, آبزرور کا سٹیٹس دیا تھا. لیکن یہاں پہ آبزرور کا سٹیٹس نہیں ہے. آپ نے بل دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا. یہ تو کمپلیٹ آپ کا پرماننٹ ممبرشپ کے اوپر بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو 2.5 سال کی گلگت بلتستان کی حکومت, پھر 5 سال جیسے اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئیں, لیکن آپ کے حوالے سے یہ ہم نے سنا کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ حکومت ختم ہوگی 2023 کے الیکشن گلگت بلتستان وفاق کے ساتھ ہوں گے. تو آپ نے یہ سٹینڈ کیوں لیا؟ اس کو 5 سال کرواتے, ان کی مدد کرتے, الیکشن لڑنا. سر جب میں الیکشن میں ہم جا رہے تھے تو میں کیمپین میں بھی اپنے لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمیں مینڈیٹ دینا ہے 2 سال 2.5 سال کا. تو ہمیں تو چیزوں کا اس وجہ سے پتا تھا کہ عبوری صوبہ بننا ہے, ٹرانزٹری اسمبلی آنی ہے. چونکہ ریزولوشن اس اسمبلی نے دینی ہے, نیٹی گریٹی اس اسمبلی نے طے کرنا ہے, وفاق کے ساتھ بیٹھ کے پوائنٹس اس نے طے کرنے ہیں, میکسیمم جو آپ کے کنسیشنس ہیں ان کو اس اسمبلی نے دیکھنا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سکیم اس طرح کی ہے کہ آپ نے متعلقہ اسمبلی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. اس متعلقہ اسمبلی کی نیگوسیشن چل رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ اس نے اپنے ٹینیور 2-2.5 سال کا ہونا ہے, وہ آٹومیٹک ایک آؤٹ کم ہے اس کا. آپ کی مرجر کے ساتھ ہی اس کا اپنا ٹینیور ختم ہونا ہے. اور نہیں آپ کی قومی اسمبلی کے ساتھ جب الیکشن ہوں گے تو ملک میں ایک الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے پاس روایتی ہے, پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں الیکشن ایک ہی دن ہوتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے الیکشن وفاق سے ہٹ کے ہونے کی صورت میں پچھلے 3-4 ٹینیورز کے اندر وہ ہماری حکومتیں پرفارم نہیں کر سکیں. ان کو 5 سال پورا نہیں ملتا. تو یہ ہماری ڈیمانڈ بھی تھی, پاپولر ڈیمانڈ تھی تمام جماعتوں کی. وفاق کے ساتھ مرکز میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ گلگت بلتستان کا بھی الیکشن ہو تاکہ الیکشن چوری بھی نہ ہو سکے اور جنرل لیڈرشپ بھی آ سکے. صحیح. تو آپ عبوری آئینی صوبے کے حق میں کیوں تھے؟ آزاد کشمیر طرز کا کیوں نہیں آپ نے مانگا اسٹیٹس؟ سر یہ ہم نے کوئی 2016 میں حق ملکیت اور حاکمیت کی تحریک شروع کی تھی. اس تحریک کے شروع کرنے سے پہلے کنسلٹیشن کا ایک پروسیس ہوا. آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا تو پی ڈی ڈی سی کے اندر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کرائی تھی. اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ہم نے یہ عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو مطلب کنسنسس کر کے ہم نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے وکلا اس کے اوپر مزید تحریک شروع کریں. چونکہ اگر ہم مطلب پیپلز پارٹی کے نام سے اگر تحریک شروع کریں گے تو شاید اس کے اوپر رنگ پڑ جائے گا, بہت ساری پارٹیاں اس پہ اعتراض کریں گی. تو ہم نے یہ ریفر کیا تھا گلگت بلتستان کی آپ کی بار کو. بار نے اس کے اوپر کام کر کے سلطان عزیز صاحب کی جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں مور اور لیس چیزیں آپ کی بار کونسل کی طرف سے ریکمنڈیشنز تھے. تو یہ پچھلے تقریباً 8-9 سالوں سے, آج 2022 سے 16 سے لے کے چل رہے ہیں, تو 7-8 سالوں سے ہم ایک کنسیپٹ کے اوپر کام کر رہے تھے, وہ میچور ہوا ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا, جو ایک معاہدے کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کے بھی سگنیچر ہیں, جس میں گورنمنٹ کے اہلکاروں کے بھی اور دوسری پارٹیز کے ممبر بھی اس میں ہیں, تو وہ کیا معاہدہ تھا اور چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں ڈیٹیلز بتا رہے؟ سر یہ ایشو وہ بھی نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے پتہ نہیں معاہدہ کہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. یہ ہوا یہ کہ جب یہ ہماری اسمبلی جس دن بنی تو کہا گیا کہ آپ عبوری صوبے کی قرارداد پاس کریں. تو ہم نے کہا ہم نیگٹ قرارداد پاس کر کے آپ کو نہیں دیتے, ہم سمپل عبوری صوبہ نہیں چاہتے. صحیح. عبوری صوبہ کے لیے ہمارے کچھ گلگت بلتستان کے لوگوں کے کچھ مطلب تحفظات ہیں, کنسیشنز ہیں. چونکہ وہ الیکشن میں بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا. صحیح. کہ ہم نے کہا سبسڈی باہر رہ کے صوبہ بنے, ٹیکسز نفاذ نہ ہو صوبہ بنے, کسٹمر کی پیٹ کی پروویژن ہو, مطلب ڈیو شیئر ہو این ایف سی میں. یہ ساری چیزیں ہم نے چونکہ الیکشن میں جانے سے پہلے کی تھی. تو وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ آپ اس ریزولوشن پہ تو اس طرح تو سائن نہیں ہو سکتا ہے. کوئی 3-4 مہینے تو میرے دستخط نہیں کرنے کی وجہ سے وہ رکی. ٹھیک. پھر جا کے یہ سینس پریویل کر گیا کہ ہم سمجھتے بھی یہ تھے کہ گلگت بلتستان کا عبوری صوبہ نیشنل ایشو ہے, اس کو نیشنل نیریٹو بننا چاہیے, نہ کہ کسی پارٹی کا نیریٹو بنے. تو تمام جماعتوں کے ممبران کے اوپر ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی نے پوائنٹ آف کنسنسس ہم نے بنائے. صحیح. جو کنسنسس پوائنٹس تھے ان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا. وہ ایگریمنٹ ہم سب کے پاس موجود تھے. اسی کے تحت مطلب پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے.
ٹھیک. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک معاہدہ یا معاہدے کے تحت کام ہو رہا ہے. اوکے, تو یہ عبوری کا لفظ جو ہے یہ اس کو ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی آپ لوگوں نے؟ عبوری کا ہم نہیں ہٹانا چاہتے. ہم گلگت بلتستان کی اپنی ایک متنازع حیثیت ہے. اگر متنازع حیثیت نہ ہوتی تو متنازع حیثیت نہ ہوتی تو شاید ہم 1970 میں کوئی کسی صوبے کا ضلع بن چکے ہوتے. آج متنازع حیثیت ہونے کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی. تو وہ شاید 1970 میں کوشش ہوئی ہے, 70 سے پہلے. شاید آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہے, مجھے سارے ریکارڈ کا پتہ ہے. 1970 میں 70 سے بھی تھوڑا سا عرصہ پہلے ایک کمیٹی بنی فیڈرل وفاقی سطح کے اوپر, اور اس نے خیبر پختونخوا میں گلگت بلتستان کی مرجر کی بات چلی. جب اس کمیٹی نے کوئی 3-4 مہینے کام کیا, بہت زیادہ اس کے اوپر میراتھن ڈسکشنز ہوئی, اور پوری فائل میں نے پڑھی ہے. جب کنکلوژن میں آ کے خیبر پختونخوا سے مرجر کی بات چلی تو UNCIP ریزولوشن اس وقت آڑے آ گئی ان کے سامنے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا کا صوبہ بننے سے, ضلع بننے سے رہ گئے, اور آپ کی اپنی حیثیت مینٹین رہی. چونکہ آپ تنازع کشمیر کا حصہ ہیں, آپ UNCIP ریزولوشنز کے تحت متنازع ہیں, آپ کے پاس استصواب رائے کا حق ہے. ہم استصواب رائے کے حق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اور استصواب رائے کا حق بھی محفوظ رہے گا, اور گلگت بلتستان کو آئینی حقوق بھی ملیں گے. بعض لوگوں کے یہ خدشات ہیں کہ مستقبل میں جا کے کہیں یہ ضلع والا کہیں ضلع نہ بنا دیا جائے, اسی لیے عبوری کو ساتھ رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے اپنے خدشات ہونا ایک الگ بات ہے, ٹھیک, جدوجہد ہونا الگ بات ہے. صحیح. خدشات ہر بندے کے ہوتے ہیں. ایک بندہ اپنے ذہن میں گھر میں بیٹھ کے بہت سارے خدشات اپنے ذہن میں رکھے, تو ان کے خدشات کو تو آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. خالد خورشید کے ساتھ آپ کے اسلام آباد میں کوئی سائٹ میٹنگز کی خبریں آتی رہیں, کیا وہ ڈسکس ہوتا رہا اس میں؟ آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے یا وہ آپ کو؟ دیکھیں, میں خالد خورشید کو ادروائز کوئی گورننس کے اوپر میں اس کو گیج ہی نہیں کرتا ہوں, میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کی گورننس کو. میرا سب سے زیادہ ٹیک ہوتا ہے کہ جو بندہ 1 سال 3 مہینے میں سال اسلام آباد میں رہ چکا ہو, وہ گلگت بلتستان میں کیا گورننس کرے. اس کی گورننس سے میں معترض ہوں, میں نہیں مانتا اس کی گورننس. گلگت بلتستان کے عبوری صوبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ قومی کاز ہے. یہ خالد خورشید کا ایشو نہیں ہے. خالد خورشید کل ہے, پرسوں نہیں ہوگا. عبوری صوبے کی تحریک خالد خورشید کے پیدائش سے پہلے کی ہے, صحیح, وزیر اعلیٰ کی پیدائش سے پہلے کی, اس لیے ہم نے اس کو لے کے چل رہے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی بعض چند طاقتوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے, آپ سماجوادی پیپلز پارٹی کی, اور آپ کو پھر کچھ اس طرح کے خواب دکھائے گئے ہیں جو کہ آپ کو 2020 کے الیکشن میں دکھائے گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ میں کبھی بھی خواب نہیں دیکھتا. میں کسی چیز کا زندگی میں کبھی میں نے خواہش کا اظہار نہیں کیا. کوئی میرا دشمن آگے کہے کہ اس نے فلاں عہدے کی خواہش کا اظہار کیا. آج میں صدر ہوں تو میں نے خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. میں صدر ہوں, کسی کو میں نے نہیں کہا. نہیں میرا کسی عہدے کے لیے خواہش ہے. مستقبل کے لیے بھی کوئی وزیر اعلیٰ کبھی بھی نہیں, نہ میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہے. دیکھیں, عبوری صوبے کا بیانیہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے, ہم نے یو ٹرن نہیں لیا ہے. ریاست نے ہمارے موقف کو ایکسیپٹ کیا ہے. آپ کو اس لیے ایسا لگ رہا ہے. جب ہمارا موقف ان کے ساتھ ایک ہے, ایک ہونا اچھی بات ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ریاست کو ایک ہمارا جو بیانیہ تھا, عبوری صوبے کی جو بات تھی, وہ اگر 5 اگست کا انڈیا کا انسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید ابھی بھی ایکسیپٹ نہ ہوتا. اچھا, لیکن چونکہ واقعات حالات واقعات اس طرح کے ہو گئے کہ آج ہمارے بیانیے کو پذیرائی مل رہی ہے, تو ہمیں خوشی ہے بیانیے کو پذیرائی. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں. صحیح. تو اس کا باقاعدہ اعلان کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے؟ نہیں, یہ میرا اس پہ نہ میرا انٹرسٹ ہے نہ میرا سبجیکٹ ہے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کب کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا ایک بیانیہ ہے, ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری اس میں ادا کریں گے. جب ہمیں ہماری ضرورت ہوگی ہم ادا کریں گے. اب یہ کام پارلیمنٹ کا ہے, یہ ہمارا نہیں. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کب بنانا چاہتی ہے, کب نہیں بنانا چاہتی, بنانا چاہتی ہے, ان کا کام ہے. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. ہم نے ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا. ہمارے کچھ دوستوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش ضرور کی, وہ جانے تو ان کا ڈیلے جانے. ہم نے ڈیلے نہیں کیا. ہم ایک دن بھی 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہمارا جو کام تھا ہم نے کر کے دیا. اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اب پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اکارڈنگلی اس کو پاس کریں. ٹرانزیشنل پلان کے لیے جس طرح کی کمیٹی بنی ہے, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ یہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹرانزیشن پلان جو تھا یہ ایکسپرٹس کا کام تھا. اس کے اندر ایکسپرٹس 2 3 4 ہوتے ہیں. 22 رکنی کمیٹی بنانا, وہ بھی ایک اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, بہت اتنے بڑے انٹلیکچوئل کی سربراہی میں کمیٹی بنانے پہ
تھوڑا سا مجھے اعتراض ہو گیا کہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل کو کیوں ڈالا ہے اس کمیٹی کا سربراہ، کوئی چھوٹا پڑھا لکھا بندے کوئی سامنے رکھتے. بہت شکریہ امجد صاحب پروگرام آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.